السلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا۔ ومن عمی فعلیہا، جو دیکھنے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 104، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے توحید، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب و جزا سے متعلق دل کی آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ گئیں۔ یہ عقائد جتنے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، سب کے لیے دل کھول دینے والی دلیلیں، روشن دلیلیں، واضح دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے کیا ہوئی ہیں؟ آ چکی ہیں۔ کس کس چیزوں پر؟ توحید پر، نبوت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، اور زندہ کیے جانے کے بعد حساب و جزا پر اللہ کی طرف سے کیا ہوئی ہیں؟ دل کھول دینے والی دلیلیں آ چکی ہیں۔ اور جس نے دل کی آنکھوں سے حق دیکھا اور اس پر ایمان لے آیا تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اب جا کوئی بندہ ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہے، سرکار کی نبوت پر ایمان لاتا ہے، انبیاء کی نبوت پر ایمان لاتا ہے، جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لاتا ہے، زندہ کیے جانے کے بعد حساب و کتاب پر ایمان لاتا ہے، تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور جو حق ظاہر ہونے کے باوجود اسے دیکھنے سے اندھا رہا، اس پر ایمان نہ آیا، اس میں نقصان بھی اس کا اپنا ہے۔ آپ فرما دیجیے میں تم پر نگہبان نہیں کہ تمہارے اعمال و افعال کی نگہبانی کرتا پھروں، بلکہ میں تمہاری طرف تمہارے رب کا رسول ہوں تاکہ اس کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اس سے تمہارے اعمال و احوال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہی تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ تو یہاں پر اللہ کے محبوب علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا گیا، اب یہ کہہ دے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے، اور میرا کام فقط یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں، وہ میں نے کما حقو پہنچا دیا ہے۔ اب جو ایمان لائے گا اس کا اپنا فائدہ، جو ایمان نہیں لائے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 105 میں، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اس لیے تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، ہم بار بار اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، نیز ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے، لیکن کافروں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان آیات کے نازل ہونے کا نتیجہ کافروں کے حق میں یہ نکلتا ہے کہ وہ بول اٹھے ہیں۔ کیا بول اٹھے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم نے گزشتہ کتابیں پڑھ لی ہیں، وہی پڑھ کر ہمیں بتا رہے ہو۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، نصیحت کرنے کے بجائے معاذ اللہ یہ کہنے لگے آپ نے تو سابقہ تورات، انجیل، زبور پڑھ لی ہے، وہی احکام میں پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ آپ سناتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 106 107 میں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ،
اور نہ آپ ان پر نگران ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر تسکین فرمائی، دل کو تسکین فرمائی، تسلی عطا فرمائی۔ آپ کا جو کام تھا اے میرے محبوب آپ نے وہ کر لیا۔ اب کیسے فرمایا؟ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا گیا تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اور کفار کی بیہودہ گویوں کی طرف التفات نہ کرو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کفار کی یادہ گویوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ ایسی واضح دلیلوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی آپ اس کی طرف کیا ہوں؟ متوجہ ہوں، اور وہ آگے آپ نے پہنچا دیں، اور آپ نے کما حقوق پہنچا دیا ہے۔ اب جو ایمان لائے گا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں لائے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسلی عطا فرمائی ہے۔ وہ ایمان نہ لائے تو آپ پریشان نہ ہو، جب وہ معاذ اللہ ہماری آیتوں کے بارے میں بلا بلا کہتے ہیں تو آپ اس سے بھی پریشان نہ ہو، ان کی بےہودیوں سے آپ پریشان نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو۔ واضح دلیلوں کے بعد بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، ایمان نہیں لا رہے، یہ ان میں ان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ انعام پارہ نمبر 7 کی آیت نمبر 104، 5، 6 اور 7 کی تلاوت کی گئی، اس کی تفسیر اور ترجمہ بیان کیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔